اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الثالث فیما تقوم بہ تلک الصفہ۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ خداوند متعال متکلم ہے، صفت کلام سے متصف ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بات چل رہی تھی اور عرض کیا کہ شارح وہ چونکہ درس سننے والے جو ہیں وہ کچھ حوزوی نہیں ہیں، اکثریت جو ہے وہ شارح کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں ان کو آئے گا ہی نہیں، حلوے والی کے ساتھ شارح ہے، شارح یعنی شرح کرنے والا۔ شارح محترم جو فاضل مقداد ہیں، انہوں نے اس بحث کو 4 مقامات میں تقسیم کیا۔ پہلا مقام یہ تھا کہ ہم اس صفت کو کس طرح ثابت کریں، کس طریق سے ثابت کریں، تو وہاں پر ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ صفت کلام عقل کے ذریعے ثابت نہیں کی جا سکتی، نقل کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں یہ کہا تھا کہ چونکہ انبیاء نے خبر دی ہے اس بات کی کہ خدا متکلم ہے، صفت کلام رکھتا ہے، تو لہٰذا اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اور یہ دلیل ہماری دور پر بھی مشتمل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی نبوت کو ہم کلام اللہ سے ہٹ کر بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ جو معجزہ ہے، معجزے کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ خوب، آپ کے نسخے کے اندر جو عبارت موجود ہے، یہ نسخوں کا اختلاف ہے، یعنی ایک نسخہ میرے پاس ہے جس کو کل تبیین کر دیا تھا، اور ایک نسخہ آپ کے پاس ہے جو مطلب بیان کیا گیا ہے اس کے ضمن میں اگر اس کا ترجمہ کریں، مطلب واضح ہے، کوئی نئی مطلب نہیں ہے کہ اس کو میں تبیین کروں، تو کسی کے پاس اگر وہ دوسرے والا نسخہ موجود ہے تو خود بخود مطلب کو فہم کر لے گا۔ ایک مطلب جو یہاں پر بیان ہوا تھا کہ ولا شک فی تغایر المعجزین، یہاں پر معجزین کی تعبیر استعمال کی ہے۔ اب نہیں معلوم کہ معجزین کی تعبیر انہوں نے کیوں استعمال کی ہے، کیونکہ پہلے ہماری بات یہ ہو چکی ہے کہ کلام اللہ ہونا ملازم نہیں ہے معجزہ ہونے کے ساتھ۔ ممکن ہے کہ کلام اللہ ہو لیکن معجزہ نہ ہو، جس طرح کہ حدیث قدسی ہے۔ لیکن یہاں پر معجزین سے مراد یہی ہے، قرآن اس اعتبار سے کہ وہ معجزہ ہے، اور قرآن اس اعتبار سے کہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کی 2 حیثیتیں ہیں، ہم نے کون سی حیثیت لینی ہے؟ معجزے والی لینی ہے۔ قرآن کی وہ حیثیت کہ جو کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اس کو مد نظر نہیں رکھنا۔ اس 2 حیثیتوں کو شارح نے معجزین کے ساتھ یاد کیا ہے، درست ہے؟ اب نہیں سمجھ سکا میں اس کو کہ قرآن اگر کلام اللہ کے اعتبار سے ہو تو وہ معجزہ اس حیثیت سے معجزہ کہہ رہے ہیں۔ اب کلی طور پہ تو معجزہ ہے ہی ہے، چاہے وہ کلام اللہ ہو یا نہ ہو، ہے تو کلام اللہ ہی ہے، تو معجزہ تو حتمن ہے۔ لیکن اب ہم نے تفکیک کر دی ہے، تحلیل کی ہے کہ قرآن کو اگر ایک مرتبہ ہم کلام اللہ کے عنوان سے دیکھ سکتے ہیں، ایک اس کو ہم بے عنوان معجزہ دیکھ سکتے ہیں، درست ہے؟ بہرحال جو بھی ہو مطلب واضح ہے، دلیل واضح ہے۔ دوسرا جو مطلب یہاں پر بیان ہوا تھا وہ یہ کہ کلام کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو وہاں یہ عرض ہوا تھا کہ کلام کے اندر ایک اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ کلام خدا کو جو ہم متکلم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام نفسی رکھتا ہے، اور کلام نفسی کی تفسیر بیان کر دی تھی آپ کی خدمت میں۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا اگر متکلم ہے تو متکلم اس معنی میں ہے کہ حروف و اصوات اس کو کلام کہتے ہیں۔ کلام کی ابھی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ کلام حقیقتاً کس کو کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ کلام نفسی پر اطلاق ہوتا ہے حقیقتاً، اور الفاظ اس کا اظہار ہیں، نہ کہ خود کلام ہے الفاظ۔ معتزلہ، کرامیہ، حنابلہ، امامیہ قائل ہیں کہ کلام کیا ہے؟ یہ مرکب ہے حروف و اصوات سے، یعنی کلام کے اندر حرف ہوتے ہیں اور آواز ہوتی ہے، اس کو ہم کلام کہتے ہیں۔ یہ بھی کلام کی بات ہو رہی ہے۔
پھر اس کے بعد رد کیا کہ کلام نفسی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ الثالث، آج تیسری بات ہم نے پڑھنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو صفت کلام ہے، یہ صفت قائم ہے یا نہیں ہے؟ اگر قائم ہے تو کس کے ساتھ قائم ہے؟ یعنی اس کا محل کیا ہے؟ محل اس کا ذات الہی ہے یا غیر از خدا اس کا محل ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اشاعرہ نے چونکہ کلام کی تفسیر کلام نفسی کے ساتھ کی ہے، اور کلام نفسی نفس میں موجود ہوتا ہے، ذات میں موجود ہوتا ہے، قائم بالذات ہوتا ہے، بس یہاں پر نتیجہ یہی نکلے گا کہ صفت کلام ان کے نزدیک قائم بذات ہے۔ درست ہے؟ یعنی کلام کی جو صفت ہے وہ قائم بالذات ہے، ذات خدا محل ہے اس صفت کے لیے، جس طرح کہ علم قائم بالذات تھا، قدرت قائم بالذات تھی، اسی طریقے سے کلام، صفت کلام بھی کیا ہے؟ قائم بالذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام نفسی مراد ہے یہاں پر۔ یہ اشارہ کا نظریہ تھا۔ لیکن جو قائل ہیں کہ کلام نفسی کو نہیں کہتے، بلکہ کلام حروف و اصوات کے مجموعے کو کہتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے کہ یہ قائم بالذات مانتے ہیں یا قائم بالغیر مانتے ہیں؟ تو یہاں پر اختلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں، کرامیہ، معتزلہ، حنابلہ یہ امامیہ کے ساتھ متفق تھے اس بات میں کہ کلام حروف و اصوات کو کہتے ہیں، لیکن قائم کس کے ساتھ ہیں، یہ یہاں پر آ کے اب اختلاف ہو رہا ہے۔ پردہ ہے؟ حنابلہ و کرامیہ قائل ہیں کہ کلام اگرچہ حروف اور اصوات کا نام ہے، لیکن یہ حروف اور اصوات قائم بذات الہی ہیں۔ چونکہ حروف و اصوات عرض ہیں، فلسفے میں بیان ہوا ہے اس مطلب کو، جس طریقے سے مثلا آپ کی صفت شجاعت عرض ہے اور وہ محتاج ہے کہ وہ آپ کی ذات کے ساتھ قائم ہو، چونکہ آپ شجاع ہیں تو شجاعت آپ کے ساتھ قائم ہونی چاہیے، تو قائم بالذات ہوتی ہے شجاعت۔ تو حروف و اصوات بھی اسی طریقے سے عرض ہیں، محل کے محتاج ہیں۔ تو اب چونکہ ہم نے خدا کو متکلم کہنا ہے، تو متکلم وہ ہوتا ہے کہ جو حروف و اصوات رکھے، اسی ذات کے اندر پائے جاتے ہوں۔ تو خدا چونکہ متکلم ہے، پس حروف و اصوات جو ہیں خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اگر غیر کے ساتھ قائم کر دیں گے تو خدا متکلم نہیں رہے گا۔ درست ہے؟ پس حنابلہ و کرامیہ قائل ہیں کہ درست ہے کہ کلام حروف و اصوات کا نام ہے، لیکن یہ حروف اور اصوات جو ہیں یہ قائم بذات الہی ہیں۔ لیکن معتزلہ و امامیہ یہ قائل ہیں کہ کلام حروف و اصوات کو کہتے ہیں، لیکن ان کا محل ذات الہی نہیں ہے، بلکہ غیر از خدا ان کا محل بنتا ہے۔ یعنی کبھی اس کا محل جو ہے وہ کوئی بھی چیز بن سکتی ہے، لیکن جو ہمارے لیے نقل ہوا ہے، کبھی درخت بنا ہے، کبھی آگ بنی ہے، کبھی پتھر کیا نام ہے پہاڑ بنا ہے، ویسے مختلف طریقوں میں بعض نقل ہوئی ہیں وہاں پر۔ تو بس حق نظریہ جس کے امامیہ قائل ہیں وہ کیا ہے کہ کلام حروف و اصوات ہی ہے، لیکن قائم بذات نہیں ہے بلکہ قائم بغیر ہے۔ پھر متکلم ہونے کا معنی کیا ہے؟ اگلا سوال یہ اٹھتا ہے پھر کہ اگر خداوند متعال حروف و اصوات نہیں رکھتا بلکہ حروف و اصوات ایجاد کرتا ہے کسی بھی جسم کے اندر، تو پھر حقیقت میں
وہ جسم متکلم ہے. مثلا اگر آگ کہہ رہی ہے کہ انی ان اللہ، تو آگ متکلم ہے. اگر درخت سے آواز آ رہی ہے جناب موسیٰ کو مخاطب ہے تو درخت متکلم ہے، کیونکہ صوت و حرف درخت رکھتا ہے، اس سے نکل رہی ہیں صوت و آوازیں، حروف و آوازیں. خدا پھر متکلم کس معنی میں ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ خداوند متعال متکلم ہے تو اس کا معنی ہے کہ خداوند متعال کلام کو ایجاد کرتا ہے. ایک عرفی معنی ہے کہ جو ہم لیتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ فلانا شخص متکلم ہے، یعنی وہ بولتا ہے، حروف اصوات اس کی ذات میں موجود ہوتے ہیں. لیکن جب خداوند متعال کے مرحلے میں کہا جاتا ہے کہ خدا متکلم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال کلام کو کسی جسم میں ایجاد کرتا ہے، انسان کی طرح متکلم نہیں ہے. پھر شارح جو ہیں وہ آ کر رد کرتے ہیں اس نظریے کو کہ جس کے کرامیہ و حنابلہ قائل ہیں. حنابلہ یعنی امام احمد ابن حنبل کے جو قائل ہیں، اور کرامیہ جو ہیں یہ بھی معتزلہ کا ایک فرقہ ہے کہ جس کا جو رئیس ہے وہ ہے ابو عبداللہ محمد بن کرام. یہ اس فرقے کا رئیس ہے اور انہی کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ یہ تشبیہ کے بھی قائل تھے اور تجسیم کے بھی قائل تھے. حنابلہ و کرامیہ قائل ہیں کہ حروف و اصوات قائم بذات الہی ہیں. شارح آ کر اس نظریے کو رد کرتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اصلا محال لازم آتا ہے، عقلاً محال ہے خداوند متعال کے مورد میں ہم کہیں کہ خدا حروف و اصوات رکھتا ہے، اس معنی میں متکلم ہے. کیا اشکال لازم آتا ہے؟ دو اشکال یہاں پر ذکر کرتے ہیں. پہلا اشکال یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم متکلم کا معنی یہ کریں کہ من قام بہل کلام، نہ کہ من اوجد الکلام، یہ معنی نہ کریں، یعنی متکلم کا یہ معنی نہ کریں کہ متکلم اس کو کہتے ہیں جو کلام کو ایجاد کرتا ہے، بلکہ یہ معنی کریں کہ متکلم اس کو کہتے ہیں کہ کلام جس کے ساتھ قائم ہے، کلام جو ہے وہ اس کی ذات میں موجود ہے. من قام بہل کلام والا معنی کریں تو پھر کیا ہے اس کے اوپر اشکال؟ پھر ہوا کو بھی متکلم ہونا چاہیے، پھر آپ ہوا کو بھی متکلم کہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو یہ الفاظ و حروف اور آواز ادا کر رہا ہوں، ایجاد کر رہا ہوں، یہ حروف آپ تک پہنچ کیسے رہے ہیں؟ ہوا کی وجہ سے. اگر ہوا کو ختم کر دیا جائے تو آپ تک یہ حروف و الصوت جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. درست ہے؟ جیسا کہ مثلا پانی کے نیچے آپ چلے جائیں تو انسان بولتا بھی ہے تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی، یعنی اس کے کانوں تک وہ آواز، وہ لفظ پہنچتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہے. خوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ہے کہ جو اس آواز اور حروف کو تحمل کرتی ہے، اٹھاتی ہے اور اگلے انسان تک منتقل کرتی ہے. تو آپ نے متکلم ہونے کا معنی یہ کیا ہے کہ متکلم اس کو کہتے ہیں کہ حروف و اصوات جس کے ساتھ قائم ہوں. درست ہے؟ تو ہوا بھی من قام بہل کلام ہے یا نہیں ہے؟ اس کے ساتھ حروف اور اصوات موجود ہیں، اس کے ساتھ تحمل کیے ہوئے، وہ من قام بہل کلام ہے. تو جب ہوا حروف و اصوات کو تحمل کیے ہوئے ہے
تو پھر آپ کے اس معنی کے مطابق اس کو متکلم ہونا چاہیے. اور حالانکہ عرف میں کسی بھی جگہ پر ہوا کو متکلم نہیں کہا جاتا. پس معلوم ہوا من قام بہ الکلام والا معنی جو ہے وہ ملا کے اصلی نہیں ہے کسی کو متکلم کہنے کے بارے میں. درست ہے؟ ایک اور مثال دیتے ہیں اس کے اندر. کہتے ہیں کہ آپ کبھی خالی کمرے کے اندر کھڑے ہوں یا مثلا آپ کبھی سیر و تفریح کے لیے جائیں تو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان اگر کھڑے ہوں تو جب آواز دیتے ہیں تو آپ کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. یعنی مثلا آپ اگر کسی بڑے ہال کے اندر موجود ہوں، اس کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر جب آواز دیتے ہیں تو آواز آپ کی دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے. آپ اپنی ہی آواز کو دوبارہ سنتے ہیں. درست ہے؟ اب یہ جو ریفلیکشن ہے، جو یہ پلٹنا ہے اس کا، یہ عکس العمل جو ہے دیوار کی وجہ سے ہوا ہے. دیوار نے پلٹایا ہے حرف اور آواز کو. تو اگر من قام بہ الکلام والا معنی متکلم کا آپ کا لے لیں تو یہاں پر جو دیوار حرف اور آواز کو پلٹا رہی ہے اس کو متکلم کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اس کو متکلم نہیں کہتا. تیسری مثال جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک انسان کے جو غشی میں رہتا ہے، جس کو عرف کی زبان میں مثلا جن زدہ کہتے ہیں. درست ہے؟ دیوانہ کم عقل، وہ اگر کوئی انتہائی حکیمانہ بات کرے یا کوئی بھی سنگین اور بھاری بات کرے، کہتے ہیں کہ یہ خود نہیں بول رہا بلکہ کیا ہے، جن بول رہا ہے اس کے اندر سے. حالانکہ بول کون رہا ہوتا ہے؟ خود شخص بول رہا ہوتا ہے جو کہ مجنون ہے، کیا نام ہے، جن زدہ ہے، جو خود بول رہا ہوتا ہے. لیکن عرف کہتا ہے کہ جن بول رہا ہے. پر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ملاک ہے اس بات کا کہ فاعل کلام کو بھی متکلم کہتے ہیں. یہاں پر جن فاعل کلام بن رہا ہے، بول انسان رہا ہے، بلوا کون رہا ہے؟ جن. بس جن متکلم، عرف اس کو متکلم کہتے ہیں. بس جس طریقے سے جن کے مورد میں فاعل جن ہے پھر بھی اس کو متکلم کہتے ہیں، ہم خدا کے مورد میں کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بولے وہی فقط متکلم ہے، بلکہ جو بلوائے وہ بھی متکلم ہے. فاعل کلام کو بھی متکلم کہا جاتا ہے. بس ایک رد تھا ہمارا کہ اگر آپ ملاک متکلم ہونے کو یہ قرار دے دیں کہ کلام جس کے ساتھ قائم ہو تو اس میں پھر ہوا کو متکلم ہونا چاہیے. جس دیوار سے آواز ٹکرا کر واپس آ رہی ہے اس دیوار کو متکلم کہنا چاہیے، حالانکہ نہیں ہے. اور ایک شاہد ہے ہمارے پاس کہ فاعل کلام کو متکلم کہا جاتا ہے. بس ہمارا نظریہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. یہ پہلی دلیل تھی، رد تھا ان کے اوپر. کیا کہنا؟ فاعل کلام جن کو متکلم کہتے ہیں. ہاں، متکلم کہنا، جن بول رہا ہے، متکلم کہہ رہے ہیں اس کو. لیکن جن تو یعنی آواز ایجاد کر رہا ہے نا انسان، تو متکلم تو کہہ رہے ہیں نا، جن بول رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ عرف کہتا ہے اس کو کہ جن بول رہا ہے. بھائی یہ جو بول رہا ہے یہ جن بول رہا ہے، حالانکہ بول وہ خود رہا ہوتا ہے. آواز اس کی ہوتی ہے، لہجہ اس کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، گلا جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے. کہتے ہیں جن بول رہا ہے. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جن بلوا رہا ہوتا ہے، فاعل کلام ہے، جن ایجاد کر رہا ہوتا ہے آواز کو اس انسان کے اندر. درست ہے؟ اس وجہ سے اس کو متکلم کہتے ہیں. دیکھیں عبارت. الثالث فيما تقوم به تلك الصفة.
تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اس بات میں ہے کہ یہ صفت کس کے ساتھ قائم ہوتی ہے، یعنی فیما، یہ تیسرا مرحلہ اس چیز میں ہے کہ جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہوتی ہے۔ اما الاشاعرہ، اشاعرہ قائل ہیں فلقولہم بالمعنی، چونکہ اشاعرہ قائل ہیں کہ کلام معنی ہے یعنی کلام نفسی ہے، قالوا انہا قائم بذاتہ تعالی، پس چونکہ کلام معنی ہے اور معنی کیا ہے؟ قائم بذات الہی ہے، پس اشاعرہ کے نزدیک کلام کی صفت جو ہے وہ قائم بذات الہی ہے۔ وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالْحُرُوفِ وَالصَّوْتِ، لیکن وہ جو قائل تھے کہ کلام حرف اور صوت کو کہا جاتا ہے، آواز کو کہا جاتا ہے، فَقَدْ اخْتَلَفُوا، ان کے درمیان بھی اختلاف ہے اس مورد میں۔ فقالت الحنابلہ والکرامیہ، حنابلہ و کرامیہ قائل ہیں کہ انہو قائم بذاتہ تعالی، کہ یہ حروف اور صوت و اصوات جو ہے یہ کیا ہیں؟ قائم بذات الہی ہیں۔ فعندہم، پس ان حنابلہ و کرامیہ کے نزدیک هو المتکلم بالحرف والصوت، خدا ہے کہ جو حرف ادا کر رہا ہوتا ہے اور صوت جو ہے اس کی ذات سے نکل رہی ہوتی ہے، جس طرح کے انسان سے نکل رہی ہے، یہ ان کا نظریہ۔ وقالت المعتزلۃ والامامیہ وهو الحق، اور نظریہ بھی یہی درست ہے، یہ کس کے قائل ہیں کہ انہ قائم بغیرہ، کہ صفت کلام قائم ہے غیر کے ساتھ، لا بذاتہ، ذات الہی کے ساتھ قائم نہیں ہے، کما اوجد الکلام فی الشجرہ، جس طرح کہ خدا نے کلام کو درخت میں ایجاد کیا، فسمعہ موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو سنا، پس ایجاد کلام کرنے کی وجہ سے ہم خدا کو متکلم کہتے ہیں۔ وَمَعْنَى أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ، اور پھر خدا کو متکلم ہم کہتے ہیں، اس کا پھر کیا معنی بنتا ہے؟ کہتے ہیں انہو فعل الکلام، متکلم یعنی فعل الکلام، یعنی فاعل کلام ہے، لا قام بہ الکلام، نہ یہ کہ متکلم یعنی جس کے ساتھ کلام قائم ہو، نہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ فعل الکلام ہے، یعنی فاعل کلام ہے، فعل کلام کو انجام دینے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ والدلیل علی ذلک، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ متکلم بے معنی ایجاد کلام ہے؟ فرماتے انہ امر ممکن، کیونکہ ایسا کام کرنا امکان ممکن ہے، محالات میں سے نہیں ہے۔ واللہ تعالی قادر علی کل الممکنات، اور پیچھے ہم بات یہ ثابت کر آئے ہیں کہ خداوند مطہر ہر ممکن کے اوپر قادر ہے۔ لیکن اب یہاں پہ رد کرتے ہیں اس کو، وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ، لیکن یہ کرامیہ اور حنابلہ نے جو کہا تھا فَمَمْنُوعٌ، یہ بات ہم نہیں مان سکتے کہ حروف و اصوات جو ہیں وہ قائم بذات الہی ہیں۔ وَسَنَدُ الْمَنْعِ مِنْ وَجْهَيْنِ، اس کی جو قبول نہ کرنے کی وجہ ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ الوجہ الاول انہ لو کان المتکلم من قام بہ الکلام، اگر متکلم کا معنی یہ کیا جائے کہ متکلم یعنی کلام جس کے ساتھ قائم ہو، لکان الہواء الذی تقوم بہ الحرف والصوت متکلما، تو پھر وہ ہوا کہ جس کے ذریعے حرف اور صوت قائم ہے، پھر اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ متکلم ہونا چاہیے۔ وہ باطل، کیونکہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ یہ باطل ہے، کیوں؟ لأن اہل اللغہ لا یسمون المتکلم، اور یہ باطل ہے کیونکہ کوئی بھی ہوا کو متکلم نہیں کہتا۔ اہل لغت متکلم کا نام اس کو دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے مگر اس کو دیتے ہیں کہ من فعل الکلام، کہ جو فعل کو ایجاد کرے، انجام دے، لا من قام بہ الکلام، نہ وہ کہ جو جس کے ساتھ کلام قائم ہو۔ وَلِهَذَا كَانَ الصَّدَى غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ، اسی وجہ سے صدا کو غیر متکلم کہتے ہیں، متکلم نہیں مانتے۔ صدا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں لغت میں صدا اس لوٹنے والی آواز کو کہتے ہیں کہ جو دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صدا، درست ہے؟ یعنی آپ نے جو کلام ایجاد کیا ہے وہ دیوار سے ٹکرا کر جب واپس آتی ہے، اسی کلام کو صدا کا لفظ دیا جاتا ہے۔ لیکن ظاہراً یہاں پر صدا کا معنی یہ نہیں ہے، صدا کا معنی یہ ہے یہاں پر لیا جا رہا ہے
کہ وہ دیوار کے جس کے ساتھ ٹکرا کر آواز واپس آ رہی ہوتی ہے وہ دیوار صدا ہے. یعنی صدا کہتے ہیں پلٹنے کو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر پلٹنے والی چیز کو صدا کہتے ہیں لغت میں، صدا یعنی پلٹنے والی چیز. لیکن اس متن کے اندر صدا پلٹانے والی چیز کو صدا کہا جا رہا ہے، کیونکہ پلٹنے والی چیز کا معنی نہیں رکھتا کہ اس کو متکلم کہیں، کیونکہ وہ حروف و اصوات ہیں. بات ہماری چل رہی ہے کہ جس کے ساتھ وہ قائم ہے اس کو متکلم کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے. تو یہ الفاظ، یہ حرف اور صوت کس کے ساتھ قائم ہوئے تھے؟ دیوار کے ساتھ. تو لہذا دیوار، یہاں صدا یہاں پر پلٹانے والی چیز کو صدا معنی کر رہے ہیں یہاں پر. وائلا لغت میں اگر آپ جائیں گے تو جو پلٹ رہی ہوتی ہے چیز ٹکرا کر اس کو صدا کا نام کہتے ہیں، جیسے آواز یعنی پلٹنے والی آواز کو صدا کہتے ہیں. بہرحال یہ تذکر اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کہیں بھی اگر ترجمہ کرنا پڑے تو اس توضیح کے ساتھ مطلب کو واضح کر دیں. وقالو، اور دوسرا شاہد ہمارے پاس یہ ہے کہ تکلم الجنی علی لسان المسروع. عرف یہ کہتا ہے کہ جن نے کلام کی ہے مسروع کی زبان کے ذریعے. مسروع یعنی اس ایک بیماری کا نام ہے، وہی جن زدہ، دیوانہ ہو جانا، کم عقل ہو جانا، اور جن زدہ کے ساتھ اس کو عرف یاد کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسروع. مسروع کی زبان کے ذریعے کیا ہے؟ یہ جن نے کلام کی ہے. لِاعْتِقَادِهِمْ، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان الکلام المسموع من المسروع فاعلہ الجنی، کیونکہ وہ کلام کے جو مسروع سے سنی گئی ہے اس کا فاعل جن ہے، پس ہم متکلم جن کو کہیں گے نہ کہ مسروع کو کہیں گے. جنی یہاں پر لفظ جو آیا ہے یہاں پر وہ مذکر مؤنث نہیں اس کا کرنا گیا، یہاں جنی سے مراد یعنی جن کی مؤنث جو ہوتی ہے، جنی سے مراد جنی ہے. جن زدہ جو اس کو بھی جنی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جنی سے مراد جن ہے. بعض اوقات جو ہے خود جن کو بھی یا نسبتی کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، تو یہاں جنی سے مراد جن ہے. یہ پہلی دلیل تھی ان کی. الوجہ الثانی، دوسری دلیل آسان ہے، اس کو بیان کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان الکلام اما المعنی فقد بان بطلانہ. دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ کلام کا معنی کیا کریں گے. دو ہی صورتیں آپ کے پاس، یا تو آپ کلام کو معنی مانیں گے شاعرہ کی طرح، یا آپ کلام کو حرف اور صوت کا مجموعہ مانیں گے یا حرف و صوت مانیں گے. درست ہے. اگر آپ معنی والا اشاعرہ والا معنی کریں کہ کلام یعنی معنی یعنی کلام نفسی، فقط بان بطلانو، تو اس کو تو ہم باطل کر آئے ہیں. کلام نفسی کا نظریہ اصلا باطل ہے، قابل فہم ہی نہیں ہے اصلا، خود نہ ان کو سمجھ میں آیا نہ دوسروں کو سمجھ میں آتا ہے. اب الحرف والصوت، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ حرف و صوت ہیں کلام، تو لا یجوز قیامہما بذاتہ، تو حرف اور صوت جو ہے وہ ذات الہی کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتے. وَإِلَّا، اگر حرف اور صوت قائم ہو جائیں ذات الہی کے ساتھ، لَكَانَ ذَا حَاسَّةٍ، تو ذات الہی کا صاحب حواس بننا لازم آئے گا. کیوں؟ لِتَوَقُّفِ وُجُودِهِمَا عَلَى وُجُودِ آلَتَيْهِمَا ضرورتاً، کیوں؟ اس وجہ سے کہ صوت اور حرف اس کو ادا کرنے کے لیے آلت چاہیے، وسیلہ چاہیے. یعنی حلق ہو، مخارج ہوں، زبان ہو، پھر جا کر حرف ادا ہوتے ہیں آواز کے ساتھ. درست ہے. تو اب اگر کہتے ہیں کہ حرف اور صوت جو ہے یہ قائم بذات الہی ہیں، تو پھر اگر قائم بذات الہی ہیں تو ان کے آلت کی بھی ضرورت پڑے گی ان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پھر حلق بھی رکھتا ہے، زبان بھی رکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ذا حاسہ ہو گیا، مادی بن گیا، حواس رکھنے والی ذات بن گئی، جو کہ محال ہے، باطل ہے، کیونکہ خدا مجرد ہے. وَإِلَّا، اگر وہ قائم بذات الہی ہو جائے، لَكَانَ ذَا حَاسَّةٍ، تو مادی ہونا لازم آئے گا، حواس رکھنے والا جو ہے وہ لازم آئے گا. لِتَوَقُّفِ وُجُودِهِمَا عَلَى وُجُودِ آلَاتِهِمَا ضرورتاً، کیونکہ حرف اور صوت کا وجود موقوف ہے کہ ان کے آلت موجود ہوں حتماً، تب جا کر حرف اور صوت جو ہے وہ ایجاد ہوتے ہیں. فَيَكُونُ الْبَارِ تَعَالَى ذَا حَاسَّةٍ، اور خدا جو ہے وہ صاحب حاسہ بن جائے گا، مادی بن جائے گا، یعنی آلت رکھنے والا بن جائے گا. وَهُوَ
باطلون، اور یہ باطل ہے۔ بس یہ ثابت ہو گیا کہ اگر حروف اور اصوات والا معنی کرتے ہیں متکلم ہونے کے معنی میں تو یہ قائم بذات الہی نہیں ہو سکتا، وَإِلَّا عقلاً محال ہوگا اور یہ باطل ہے۔ بس ثابت یہ ہوا کہ متکلم یعنی ایجاد کلام، فاعل کلام، خدا کے مورد میں ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔